بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمومی طور پہ ہمارے پاس بہت سی ایسی خواتین آتی ہیں جو مسلسل جسم میں درد اور تھکاوٹ، چلتے ہوئے سانس کا پھول جانا، باڈی سٹیمنا کا بہت کم ہو جانا، ان کی مسلسل ان کی جو رنگت میں زرد پن کا آنا اور اس طرح بہت سی علامات کے ساتھ آتی ہیں۔ مسلسل جسم میں درد رہتا ہے اور انہیں تھکاوٹ بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا ورک اپ کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں خون کی کمی ہے اور اس خون کی کمی کی وجہ آئرن کی کمی ہے۔ پاکستان میں 15 سے 45 سال کی عمر کے خواتین میں خون کی کمی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ آئرن ڈیفیشنسی ہے۔ شہری علاقوں میں 4 میں سے 1 اور دیہی علاقوں میں ہر 2 میں سے 1 خاتون کو آئرن کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس کی کچھ علامات تو شروع میں بتا چکا ہوں۔ مزید علامات میں بھوک کا کم لگنا اور نان نیوٹریشیس فوڈ یعنی ایسی چیزیں کھانا جن میں کوئی توانائی نہ ہو، مثلا ان میں سے بعض خواتین کاغذ یا مٹی کی طرف راغب ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان خواتین میں خون کی کمی کیوں پائی جاتی ہے؟ ایسی خواتین میں فطری طور پہ ہر ماہ کچھ دن خون ضائع ہوتا ہے اور بعض خواتین میں پتہ چلتا ہے کہ ماہواری کے دوران خون نارمل سے زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی خواتین اگر خوراک میں آئرن والی غذا کم استعمال کریں تو ان میں خون کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین بار بار پریگننٹ ہوں یا جن کے بچوں کے پیدائش میں وقفہ کم ہو تو مسلسل ان کے جسم میں خون کی کمی اور آئرن کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں اور خصوصی طور پہ دیہاتوں میں ہک ورم انفیسٹیشن مطلب پیٹ میں کیڑوں کا ہونا جو کہ خون کو چوستے ہیں ایک بہت بڑی وجہ خون کی کمی کی بھی ہے۔ لہٰذا کسی بھی پیشنٹ جو کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا مریض ہو اس کو کیڑوں کی دوائی ضرور دی جاتی ہے۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا یعنی خون کی کمی کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس میں 3 سے 4 سٹیپس کو فالو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ خون کی کمی کتنی اور کس وجہ سے ہے۔ خون کی کمی کتنی اس کا اندازہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر انیمیا بہت زیادہ ہے اور ہیموگلوبن بہت کم ہو چکا ہے اور ہر فزیشین یا ہر ڈاکٹر اپنے اندازے کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے کہ مریض کو کیا صرف کھانے کی دوائی دی جائے یا اس کو آئرن کے کچھ انجیکشنز بھی لگائے جائیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا فزیشین یہ ڈیسیژن کرے کہ اس کا علاج کس طریقے سے ممکن ہے۔ دوسرا، جب تک وجہ کو ٹریٹ نہ کیا جائے گا تو خون کی کمی بار بار واقع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بھی خاتون میں ماہواری بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کو ہم خون کی کمی کا علاج تو کریں لیکن اس بیماری کا علاج نہ کریں تو اس کو بار بار خون کی کمی ہوگی۔ لہٰذا خون کی کمی کا علاج کے ساتھ اس کی دوسری بیماری جس کی وجہ سے آئرن کی کمی ہو رہی ہے اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے۔ دوائیوں یا علاج کے ساتھ ساتھ آئرن رچ فوڈ مطلب ایسی خوراک جس میں آئرن بہت زیادہ ہو ان کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ گوشت جس میں بڑا اور چھوٹا گوشت بہت اہم سورس ہیں آئرن کے لیے، اس کا استعمال کلیجی، اس کے علاوہ چقندر، پالک کا استعمال، تمام سبز پتے والی سبزیاں اس میں آئرن بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا فروٹ جو تمام فروٹس مطلب جیسے سیب اور باقی چیزوں میں بھی آئرن کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ ہم اکثر مریض کو یہ تجویز دیتے ہیں کہ آپ ویجیٹیبل اور نان ویجیٹیبل مطلب ان کو مکس سورسز استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جیسے اگر آپ گوشت بنائیں تو اس میں ایسی سبزی کا بھی استعمال ساتھ کریں جس میں آئرن ہو جیسا کہ پالک۔ اور اس کے علاوہ چونکہ آئرن کو جذب کرنے کے لیے وائٹامن سی ضروری ہے
تو جب بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ کچھ ایسی خوراک آپ استعمال کر رہی ہیں جس میں آئرن ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بھی کھٹی چیز جیسے چکوترا، مالٹا یا لیمو کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں وائٹامن سی ہوتا ہے اور وہ آئرن کی ایبزارپشن یا اس کو جذب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سب سے اہم بات کہ جب تک ہیموگلوبن نارمل نہ ہو جائے اس وقت تک خون کی کمی کا علاج جاری کیا جاتا ہے۔ اس لیے خون کی کمی کے علاج کے دوران ہم وقفے سے بلڈ سی پی یا ہیموگلوبن کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ بے شک خون کی کمی پوری ہو جائے، ہیموگلوبن نارمل ہو جائے، لیکن جسم میں کچھ آئرن کے ریزروز یعنی وسائل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ پوری ایک پروسیس کے تحت انہی آئرن ریزرو سے ہی خون بنتا ہے۔ اسی لیے اگر ہیموگلوبن نارمل ہو تو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی 2 سے 3 ماہ تک آپ آئرن کے سپلیمنٹس لیں۔ اس کے علاوہ آئرن کی کمی کی وجہ سے جو خون میں کمی آتی ہے، اس بارے میں اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔